السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھے تھے کافی سارے کہ یہ اپوسٹل کیا ہے اور جنرل اٹیسٹیشن کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، یہ کیوں کروایا جاتا ہے، اس کی فیس کتنی ہے، اور جب سے موفا کا نیا سسٹم آیا یعنی کہ جو فارن آفس نے نیا ایک نظام نافذ کیا ہے تو اس کے بعد اس میں ٹائم کتنا لگ رہا ہے ایگزیکٹلی اگر ہم نے جنرل اٹیسٹیشن کروانی ہے تو کتنا ٹائم لگ رہا ہے، اور اگر آپ نے اپوسٹل کے لیے جانا ہے تو وہ کتنا ٹائم لگ رہا ہے، اور ان کی فیس کتنی ہے۔ تو یہ جو اپوسٹل اور جنرل اٹیسٹیشن کا فرق ہے، پہلے میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں، اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ ان دونوں کے لیے کتنا ٹائم آپ کو چاہیے اور کتنا آپ کو جو ہے آپ کی فیس جو ہے وہ لگے گی، وہ بھی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ پھر اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو یہ بھی فارن آفس نے سسٹم چینج کیا ہے اپنا تمام، اس میں ٹوکن اور لائن ختم ہو گئی ہے، ماں سوائے چند ڈاکیومنٹس کے جو لیگل نوعیت کے ہوں گے، کوئی ایفیڈیوٹس وغیرہ ہوں گے، کوئی قانونی دستاویزات ہوں گے، اس کے لیے تو آپ کو ابھی بھی فارن آفس خود جانا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ کے ایسے کوئی ڈاکیومنٹس نہیں ہیں جو پرسنل نوعیت کے ہیں، جو ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس ہیں، اس کے لیے اب آپ کو صرف اور صرف کوریئر سروس کے ذریعے ہی اپنے ڈاکیومنٹس کو جو ہے وہ جنرل اٹیسٹیشن یا اپوسٹل کروانا پڑے گا۔ اب یہ جو جنرل اٹیسٹیشن ہے اس میں کتنا وقت لگتا ہے، میں خود گیا جو مختلف سینٹرز ہیں اسلام آباد میں موجود ہیں، اور ان سے انفارمیشن جو میں نے کلیکٹ کی اس کے مطابق جو آپ اگر کوئی جنرل آپ کا ڈاکیومنٹ ہے جو اس میں آپ کی پرسنل میں یا آپ کی ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس کی فہرست میں فال کرتا ہے، ان دونوں موضوعات کے اوپر میں نے دو علیحدہ ویڈیوز بنا کر آلریڈی ڈالی ہوئی ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ پرسنل کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اور کون سے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس کی فہرست میں فال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیگل بھی ہیں، کمرشل بھی ہیں، ان کے اوپر میرا ارادہ ہے کہ میں ایک ویڈیو علیحدہ سے بھی بنا دوں، اور وہ بھی جب بناؤں گا تو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ لیکن اگر جو انفارمیشن میں آپ کو دے رہا تھا کہ اگر آپ کا کوئی پرسنل یا ایجوکیشنل ڈاکیومنٹ ہے اور وہ آپ جو ہے جنرل اٹیسٹیشن کروانے جاتے ہیں جس میں آپ اپوسٹل نہیں کروا رہے، تو پھر آپ کو تقریباً ایک ہی دن درکار ہے۔ جو کوریئر سروسز والوں سے میری بات ہوئی آج، ان کے مطابق آپ ایک دن ڈاکیومنٹ دے کے جائیں گے اور دوسرے دن شام تک آپ کو وہ ڈاکیومنٹ مل جاتا ہے، اور اگر بہت زیادہ تاخیر ہو تو آپ کو دوسرے دن اگر نہیں ملے گا تو اس سے نیکسٹ ڈے آپ کو وہ ڈاکیومنٹ مل جائے گا۔ اور یہ اسلام آباد کی حد تک بھی انہوں نے کہا کہ اسی طرح ہے اور باہر بھی ہے، لیکن میں اس بات پہ یقین کرنے میں تھوڑا سا مجھے ہچکچاہٹ ہے، کیونکہ جو میں نے ایکسپیرینسز اور لوگوں کے دیکھے ہیں، جو سنے ہیں، اور جو جنرل ایک ریئیکشن آ رہا ہے ویڈیوز کے نیچے جب میں فارن آفس سے متعلق بات کر رہا ہوں، تو وہ اس سے بالکل مختلف ہے، وہ اس کے بالکل برعکس ہے، اور ایک ڈاکیومنٹ کے لیے لوگوں کو 2-3 ہفتے 4 ہفتے بھی انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ اب اپوسٹل کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بریف کر دوں۔ اپوسٹل بیسیکلی آپ جب کروانے جاتے ہیں تو آپ کی فیس اور ٹائم کتنا لگے گا اور یہ کیوں کرواتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یہ ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ملک سے باہر جانا ہے کسی بھی مقصد کے لیے اور وہاں آپ کو ایک آپ کا تصدیقی جو ہے وہ ڈاکیومنٹ چاہیے، تو فارن آفس نے اب یہ نئی سروس بھی جو ہے وہ فراہم کرنا شروع کی ہے کچھ عرصہ پہلے سے، اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈاکیومنٹ آپ جمع کرواتے ہیں تصدیق کے لیے، اس کی بیک کے اوپر ایک جو ہے وہ ڈاکیومنٹ یعنی کہ ایک رسید جو ہے آپ کہہ لیں، ایک پیپر جو ہے وہ اٹیچ کر دیا جاتا ہے۔ آج ہی ایک ڈاکیومنٹ جو ہے وہ میرے پاس آیا ہے واپس فارن آفس سے، اور یہ ڈاکیومنٹ تھا پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ کا، اور یہ میرے ایک فیملی کے ممبر کا ڈاکیومنٹ ہے۔ تو اس میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ نے جمع کروایا ڈاکیومنٹ، اور اس کے بعد جو اپوسٹل ہے وہ بیسیکلی اس طرح کا ایک کاغذ ہے جو آپ کے بیک سائڈ کے اوپر لگ کے آ جاتا ہے، اور یہ جو چھوٹا سا اپوسٹل یا ڈاکیومنٹ یا پیپر آپ کے اوریجنل ڈاکیومنٹ کے ساتھ اٹیچ ہے، بیسیکلی یہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ جتنے بھی ممالک ہیگ جو ایک کنونشن ہے اس کی جو سگنیٹریز ہیں، یعنی کہ جن ممالک کے اندر اپوسٹل کی جو ہے وہ اپوسٹل کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، ان ممالک کے لیے اب یہ ڈاکیومنٹ جو ہے کارآمد ہے۔ اب میں اس ڈاکیومنٹ کو بار بار ہر اس ایمبیسی سے اپوسٹل کے لیے یا تصدیق کے لیے نہیں لے کر جاؤں گا کہ جن کنٹریز میں، یعنی کہ یہ تقریباً 123 یا 124 کنٹریز ہیں، وہاں پر جتنے بھی ڈاکیومنٹس میرے اپوسٹل ہو جائیں گے تو مجھے ایک تو یہ ہے کہ ان کنٹریز کے لیے یہ ویلڈ ہو جائے گا، دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ اب ان کنٹریز کی ایمبیسیز میں نے اس کو لے کر نہیں جانا۔
اب یہ اپوسٹل ہو گیا فارن آفس سے، اب مجھے اس ایمبیسی کے ذریعے اس کو تصدیق نہیں کروانی ہے۔ لیکن جن کنٹریز کی جو ہے وہ لسٹ میں نہیں ہے، اپوسٹل والی لسٹ ایک موجود ہے فارن آفس کی ویب سائٹ پہ، اگر وہ کنٹری اس میں فال نہیں کرتی ہے تو پھر آپ کو اس ایمبیسی سے بھی تصدیق کروانی پڑے گی۔ یہ ایک ایڈیشنل کام ہے۔ ابھی بھی بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس کے جو ہیں وہ ممبرز نہیں ہیں ہیگ کنونشن کے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ اپوسٹل کا معاملہ حل ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا، کیونکہ آپ بہت سارے کنٹریز ہیں، تقریباً 100 کنٹریز ہیں، اس میں تو یہ چل جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے جس کنٹری میں آپ جا رہے ہوں، جہاں آپ کی ضرورت ہے، وہاں ابھی بھی اپوسٹل کا وہ ممبر نہ ہو، جو ممالک ہیں اس فہرست میں وہ شامل نہ ہو، تو آپ کو دوبارہ اس کنٹری کی جو ایمبیسی ہے پاکستان میں، وہاں سے اس کو پھر تصدیق کے لیے یا لیگلائزیشن کے لیے جانا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نے یہ ایک پروسیس کر لیا اور جن کنٹریز میں ویلڈ ہے تو پھر آپ کو دوبارہ نہیں جانا پڑے گا۔ اب اس میں 2-3 چیزیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ جو ڈاکیومنٹ تھا یہ پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ تھا یا کلیئرنس سرٹیفکیٹ آپ اس کو کہہ لیں، اس کی فیس تھی 3000 روپے، یعنی کہ جو موفا نے نئی فیسیں جو متعارف کروائی ہیں اس کی فیس 3000 روپے، اور اس کے اوپر جو کوریئر سروسز نے چارجز لیے ہیں مجھ سے وہ تھے 2500 روپے، یعنی کہ ٹوٹل 5500 روپے اس کا خرچہ ہوا۔ اور جو اس کو آنے میں وقت لگا ہے وہ لگے ہیں، آپ لگا لیں اندازہ 10 اور 10 20 اور تقریباً 23 دن، آپ اندازہ لگا لیں کہ 2 ہفتے 3 ہفتے اور 3 ہفتے سے بھی اوپر کا ٹائم جو ہے اس کو لگا ہے۔ تو میرے حساب سے تو یہ کام پہلے اسلام آباد میں ایک دن میں موفا کا جو سینٹر تھا جو فارن آفس کا، وہاں پر آپ جاتے تھے، دھکے ٹھڈے کھاتے تھے، سارا کچھ تکلیف برداشت کرتے تھے، وہ بھی بہت برا عمل تھا، وہ بہت خراب تھا، اس میں بھی کوئی آسانی نہیں تھی، لیکن بہرحال آپ کا ایک دن میں کام ہو جاتا تھا۔ اور اب وہی ڈاکیومنٹ جو آپ کا ایک دن میں پہلے اٹیسٹ ہوتا تھا، فارن آفس کے لوگ وہیں بیٹھے بیٹھے سارے مراحل تکمیل تک پہنچا دیتے تھے، اب اس ڈاکیومنٹ کو جو ہے ٹیسٹ یا اپوسٹل ہونے میں 3 ہفتے لگ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اس میں ایک اچھی چیز جو مجھے آج سیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جنرل اٹیسٹیشن کروانی ہے تو اس کو آپ کو ایک یا میکسیمم دوسرا دن لگ جائے گا اور آپ کا وہ جنرل اٹیسٹیشن ہو کے واپس آ جائے گا، لیکن اس کے بیک پہ اس طرح کا کوئی اپوسٹل کا پیپر جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اپوسٹل کروانا ہے تو پھر آپ کو 2 سے 3 ہفتے کا ٹائم لگ رہا ہے۔ بقول کوریئر سروسز کے 12-15 دن 10-12 دن لگ رہے ہیں، لیکن میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کیونکہ میرا اپنا کیس جو ہے وہ تقریباً 3 ہفتوں کے بعد آیا ہے۔ تو اب اس حوالے سے میں اور بھی مزید انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا گاہے بگاہے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد